بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 104 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے شراکت کے احکام۔ شراکت کے احکام گزشتہ چند مسائل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ چند افراد یا دو افراد مل کر کوئی کاروبار یا کوئی تجارت شروع کریں اور اس کا منافع جو ہے وہ ان میں مشترک ہو، اسے شراکت کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہم نے پہلے بیان کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ آگے والے مسائل میں شراکت کی ہم قسمیں اور باقی تفصیلات شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 2113۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، شرکت اذنی، اس کو کہتے ہیں جب مال تجارت کی مقدار شرکاء کے درمیان معین نہ ہو اور پہلے سے کسی کے لیے کچھ مقدار طے بھی نہ ہو۔ شرکت اذنی کا مطلب یہ ہے کہ اجازت کے طور پر اذن سے لیا ہوا ہے کہ یہ شرکت اجازت کے طور پر ہوتی ہے، مال تجارت کی مقدار جو ہے وہ شرکاء کے درمیان میں معین نہیں ہے اور مقدار بھی طے نہیں ہے، البتہ اس میں اجازت ہے کہ ایک دوسرے کے مال میں ہم شریک ہو کر تجارت کریں گے، تو اس اعتبار سے اس کو شرکت اذنی کہا جاتا ہے۔ شراکت کی دوسری قسم شرکت عوضی۔ شرکت عوضی یعنی جب دو شریک اپنے اپنے مال شرکت کے لیے اکٹھا کریں تاکہ آخر میں ہر ایک اپنے اپنے حصے کا نصف مال سے شریک کے نصف مال سے عوض کر لے۔ یعنی شریک جو ہے وہ ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے کے مال کا معاوضہ قرار دیں تو اسے شراکت عوضی کہا جاتا ہے۔ یعنی سارے اپنا اپنا مال اکٹھا کر لیں اور پھر اسے اپنے اپنے حصے کا نصف مال جو ہے وہ شریک کے نصف مال سے عوض کر لیں، بدلہ کر لیں کہ اس کا آدھا اور میرا آدھا یہ ایک دوسرے کے عوض میں ہے، ایک دوسرے کا معاوضہ ہے، تو اس صورت میں اسے شرکت عوضی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ شرکت عوضی بھی اسے کہا جاتا ہے اور شرکت معاوضی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ایک اپنے اپنے مال کو ایک دوسرے کے مال کا معاوضہ قرار دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے شرکت عوضی یا معاوضی کہا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے کے دونوں شرکتوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لہذا اگر دونوں میں
کسی ایک کو بھی معین نہ کیا ہو کہ کس مال سے خرید و فروخت ہوگی۔ شرکت اذنی میں کوئی شریک اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اس مال سے تجارت نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں مثلا دونوں نے مال تو اکٹھا کیا، اس نے اپنا حصہ ملایا، اس نے اپنا حصہ ملایا، لیکن معین نہیں کیا کہ کس مال سے خرید و فروخت ہوگی۔ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر شرکت اذنی ہو تو پھر شریک کو دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مال سے تجارت وہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ دوسرا شریک اجازت نہ دے تب تک اس کے مال سے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر شریک، یہ جو ہم نے پڑھا یہ تھی شرکت اذنی، اذنی میں اجازت کے بغیر ایک دوسرے کا مال استعمال نہیں کر سکتے، لیکن شریک عوضی میں ہر شریک کو حق ہے کہ شرکت کی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی شرکت عوضی میں یہ ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مال پہلے سے اکٹھا کیا ہے اور اس کو اس سے ایک دوسرے کا عوض قرار دے دیا ہے، تو اب جب عوض ہے تو وہ اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، وہ اس کے مال میں تصرف، شریک ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اگر منفعت کی طرف جا رہا ہے، یعنی اگر منفعت کوئی ہو رہی ہے تو اس منفعت کو نظر میں رکھتے ہوئے دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی وہ معاملہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ شرکت اذنی میں ایک دوسرے کی اجازت لینا مال میں تصرف کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے، البتہ شرکت عوضی میں پہلے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لہذا اس وجہ سے ایک دوسرے کا عوض قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے کے مال کا عوض قرار دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اذن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی منفعت نظر آ جائے وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2114۔ جو شریک شراکت کے سرمائے پر اختیار رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ شراکت کے معاہدے پر عمل کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو شریک ہے وہ شراکت کے سرمائے پر اختیار رکھتا ہے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ شرکت جو ہے شرکت عوضی ہے، تو اس کا کہ معاہدے پر عمل کرے، جو اس کا معاہدہ طے ہوا ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ مثلا کہہ رہے کہ اگر اس سے طے کیا گیا ہو کہ ادھار خریدے گا یا نقد بیچے گا یا کسی خاص جگہ سے خریدے گا تو جو معاملہ طے پایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا اگر پہلے سے یہ طے پایا ہو کہ خرید و فروخت میں ادھار بھی کر سکتا ہے یا خرید و فروخت میں جو ہے وہ صرف نقد بیچے گا، ادھار نہیں کر سکتا، یا مثلا کسی خاص جگہ سے خریدے گا کسی اور جگہ سے نہیں خریدے گا، اگر یہ سارے معاملات اور معاہدے پہلے طے پا چکے ہیں تو ان پر عمل کرنا اس کے لیے
ضروری ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ معمول کے مطابق لین دین کرے تاکہ شراکت کو نقصان نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی شرط و شروط پہلے یا کوئی معاہدہ پہلے طے نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں جو عموم میں معمول کے اعتبار سے جو لین دین ہوتی ہے اسی طرح معمول کے مطابق جو ہے وہ لین دین کرے تاکہ شراکت میں کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2115۔ جو شریک شراکت کے سرمائے سے سودے کرتا ہو، اگر جو کچھ اس کے ساتھ طے کیا گیا ہو اس کے برخلاف خرید و فروخت کرے، یا اگر کچھ طے نہ کیا گیا ہو اور معمول کے خلاف سودا کرے، تو ان دونوں صورتوں میں اگرچہ اقوا قول کی بنا پر معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر معاملہ نقصان دہ ہو یا شراکت کے مال میں سے کچھ مال ضائع ہو جائے تو جس شریک نے معاہدے یا عام روش کے خلاف عمل کیا ہو وہ ضامن ہوگا۔ کہہ رہے کہ یہ پہلے مسئلے میں ہم نے بتایا کہ بھائی جو معاملہ طے پایا ہے، جو معاہدہ طے پایا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے چاہے جو بھی طے پایا ہو۔ دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی معاملہ یا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تو پھر وہ معمول کے مطابق جس طرح عموماً جو معاملہ ہوتا ہے اسی طرح معاملہ کرے شراکت کے اعتبار سے۔ اب اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ مثلا کسی کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا لیکن اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کے برخلاف خرید و فروخت اس نے کی، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ معاملہ طے نہیں پایا تھا، معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے جو معمول کے مطابق خرید و فروخت ہوتی ہے اس طرح سے اس نے خرید و فروخت نہیں کی، معمول کے خلاف اس نے سودا کیا، تو کہہ رہے کہ ان دونوں صورتوں میں اقوا قول کی بنا پر معاملہ صحیح ہے، معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو اس نے معاملہ کیا ہے، جو اس نے خرید و فروخت کی ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر معاملہ نقصان دہ ہو یا شراکت کے مال میں سے کچھ ضائع ہو جائے، کہنے کہ معاملہ تو ٹھیک ہے، اگر اس میں نفع ہو گیا تو بہتر ہے، اگر نقصان ہو جاتا ہے یا شراکت کے مال میں سے کچھ مال ضائع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا تھا کہ ہم اس کو ملا کر سرمایہ ملا کر جو ہے وہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ مال ضائع ہو جائے تو جس شریک نے معاہدے یا عام روش کے خلاف عمل کیا ہو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ جو معاہدہ طے پایا تھا اس کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، لہذا اب نقصان بھرنا اس کی ذمہ داری ہے، یا جو مال ضائع ہو گیا اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یا جو عام معمول کے مطابق ہوتا تھا معاملہ اس نے سودا عام معمول کے خلاف کیا ہے، تو جس نے سودا عام معمول کے خلاف کیا ہے اور عام معمول سے خلاف سودا کرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو اس صورت میں وہ اس کا نقصان کا ضامن ہوگا، یا جو مال ضائع ہو گیا ہے اس مال کا وہ
ضامن ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ پچھلے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ اس پہ جو معاہدہ طے پائے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا اور نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کا ذمہ دار ہے جس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2116۔ جو شریک شراکت کے سرمائے سے کاروبار کرتا ہو، اگر وہ فضول خرچی نہ کرے اور سرمائے کی نگہداشت میں بھی کوتاہی نہ کرے اور پھر اتفاقاً اس سرمائے کی کچھ مقدار یا سارے کا سارا سرمایہ تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے۔ گزشتہ مسئلے میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ طے اگر معاہدہ ہوا ہو اور اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ ضامن ہے اگر نقصان ہو یا مال تلف ہو جائے۔ لیکن اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر شریک شراکت کے سرمائے کا کاروبار کرتا ہے اور وہ شریک جو ہے وہ ایسا ہے کہ نہ فضول خرچی کرتا ہے، نہ سرمائے کی نگہداشت میں اس کی حفاظت میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے، یعنی وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ سرمائے کو کاروبار میں صرف کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی یعنی نگہداشت کے باوجود اور فضول خرچی نہ کرنے کے باوجود اگر اتفاقاً سرمائے کی کچھ مقدار یا سارے کا سارا سرمایہ تلف ہو جائے، سرمایہ ڈوب جائے، تو کہہ رہیں گے اس صورت میں وہ شریک جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ضامن نہیں ہوگا کہ اس نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور نہ ہی وہ کسی فضول کاموں میں اس نے سرمائے کو خرچ کیا ہے۔ تو تجارت ہے، کاروبار ہے، اس میں نفع بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، لہذا اس نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا سرمایہ تلف ہو جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے تو اس میں اس بیچارے کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔